أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام امام مہدی و مسیح موعود السلام کے دو اقتباسات پڑھے تھے۔ آج خاکسار ان دونوں اقتباسات کو دوبارہ سامعین کے آگے پڑھنا چاہتا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنی کتاب ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 172 پر فرماتے ہیں، سلف صالح ہمیشہ اس طریق کو پسند کرتے رہے ہیں کہ بطور اجمالی پیشگوئی پر ایمان لے آویں اور اس کی تفصیل یا اس بات کو کہ وہ کس طور سے ظہور پذیر ہوگی حوالہ باخدا کرے۔ دوسرا اقتباس بھی اس طرح ہے کہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 310 پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، کتاب آپ کی وہی ہے ازالہ اوہام۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ایسا ہی آپ نے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے سمجھانے کے لیے بعض پیشگوئیوں کے سمجھنے میں خود اپنا غلطی کھانا بھی ظاہر فرمایا۔ اب کیا یہ تعلیم نبوی کافی نہیں؟ اور کیا یہ تعلیم بآواز بلند نہیں بتلا رہی کہ پیشگوئیوں پر اجمالی طور پر ایمان لاؤ اور ان کی اصل حقیقت حوالہ باخدا کرو، امت محمدیہ میں تفرقہ مت ڈالو اور تقویٰ کا طریق اختیار کرو۔ سامعین کرام، حکم عدل امام مہدی و مسیح موعود السلام حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پیشگوئیوں کے متعلق فرماتے ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے آپ علیہ السلام کے 2 اقتباسات پڑھے ہیں، کہ پیشگوئیوں پر اجمالی طور پر ایمان لاؤ اور ان کی اصل حقیقت حوالہ باخدا کرو۔ گزشتہ خطبہ جمعہ کے بعد خاکسار سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ پیشگوئیوں پر اجمالی ایمان لانے سے کیا مراد ہے۔ تو میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ آج کے خطبہ جمعہ میں خاکسار نے سامعین کرام کو بتانا تھا کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی شہر رگ کیسے کٹی اور پھر ان کے خوش کن انجام کے متعلق
ان کے الہامات کس طرح جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہ آج کا میرا خطبہ جمعہ تھا، لیکن میں نے ابھی یہ جو سوال پڑھا ہے کسی سوال کنندہ کا، کہ اس نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ پیش گوئیوں پر اجمالی ایمان لانے سے کیا مراد ہے۔ اس کی وجہ سے میرا آج کا خطبہ جمعہ کا موضوع بدل گیا ہے، اور میں انشاءاللہ تعالی یہ جو مرزا بشیر الدین محمود احمد کی شاہ رگ کیسے کٹی، اور پھر ان کے اپنے خوشکن انجام کے متعلق جو ان کے الہامات تھے وہ کس طرح جھوٹے ثابت ہوئے، اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی خاکسار آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ سب کو بتائے گا۔ اب خاکسار آج کے اپنے خطبہ جمعہ اور سوال کنندہ کے سوال کی طرف آتا ہے، سوال کنندہ کے جواب کی طرف آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحج کی آیات 53 اور 54 میں فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَاتِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 53 اور 54 تھی، جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا ہے اور نہ ہی کوئی نبی، مگر جب بھی اس نے خواہش کی تو شیطان نے اس کی خواہش میں کچھ ملا دیا، تب اللہ اسے منسوخ کر دیتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے، پھر اللہ اپنے نشانوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ نتیجتاً تاکہ وہ اسے جو شیطان ڈالتا ہے ان لوگوں کے لیے فتنہ یعنی آزمائش کا موجب بنائے جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی دنیا یا نفس کی بیماری ہے، اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، اور یقیناً ظالم لوگ شدید مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ امام مہدی مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد صاحب سورۃ الحج کی آیت نمبر 53 کے متعلق اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 114 اور 116 تک فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں سورۃ الحج کی جو آیت ہے جس کا ابھی میں نے تلاوت کی ہے، اس کے حوالے سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، پس اس اجتہادی غلطی کی ایسی ہی مثل ہے جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں چند دفعہ سہو واقع ہوا تا اس سے دین کے مسائل پیدا ہوں، سو اس طرح بعض اوقات اجتہادی غلطی ہوئی تا اس سے بھی تکمیل دین ہو، اور بعض باریک مسائل اس کے ذریعے سے پیدا ہوں، اور وہ سہو
اور وہ صاحب بشریت بھی تمام لوگوں کی طرح صاحب نہ تھا، بلکہ دراصل ہم رنگ وہی تھا، کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تصرف تھا جو نبی کے وجود پر حاوی ہو کر اس کو کبھی اس طرف ایسی طرف مائل کر دیتا تھا جس میں خدا تعالیٰ کے مصالحے تھے۔ سو ہم اس اجتہادی غلطی کو بھی وحی سے علیحدہ نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ ایک معمولی بات نہ تھی، بلکہ خدا تعالیٰ اس وقت اپنے نبی کو اپنے قبضہ میں لے کر مصالح عام کے لیے ایک نور کو سیف کی صورت میں یا غلط اجتہاد کے پیرائے میں ظاہر کر دیتا تھا، اور پھر ساتھ ہی وہی اپنے جوش میں آ جاتی تھی، جیسے ایک چلنے والی نہر کا ایک مصلحت کے لیے پانی روک دے اور پھر چھوڑ دے۔ پس اس جگہ کوئی عقل مند نہیں کہہ سکتا کہ نہر سے پانی خشک ہو گیا یا اس میں سے اٹھا لیا گیا۔ یہی حال انبیاء کی اجتہادی غلطی کا ہے کہ روح القدس تو کبھی ان سے علیحدہ نہیں ہوتا، مگر بعض اوقات خدا تعالیٰ بعض مصالحے کے لیے انبیاء کے فہم اور ادراک کو اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے۔ تب کوئی قول یا فعل سہو یا غلطی کی شکل پر ان سے صادر ہوتا ہے، اور وہ حکمت الہی جو ارادہ کی گئی ہے ظاہر ہو جاتی ہے۔ تب پھر وحی کا دریا زور سے چلنے لگتا ہے اور غلطی کو درمیان سے اٹھا دیا جاتا ہے، گویا اس کا کبھی وجود نہیں تھا۔ اب سامعین کرام، مذکورہ سوال جو ہے ابھی میں نے پڑھا ہے شروع میں کہ پیشگوئیوں پر اجمالی ایمان لانے سے کیا مراد ہے، اس سوال کا جواب دینے اور سامعین کرام کو سمجھانے کی خاطر اب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند پیشگوئیوں کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں، تاکہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے اس بیان کے پیشگوئیوں پر اجمالی ایمان لاؤ اور ان کی اصل حقیقت حوالہ باخدا کرو کہ حقیقت آپ سب پر اچھی طرح واضح ہو جائے۔ تو وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ حدیث پڑھتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کے متعلق۔ اس حدیث کا میں صرف حوالہ دیتا ہوں اور ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ بن مریم، اور حدیقۃ الصالحین جو کتاب ہے جماعت احمدیہ قبرستان کی، اس کے صفحہ 899 پر یہ حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 950۔ ترجمہ جو ہے اس کا حدیث کا اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے اور وہ حاکم عادل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، لڑائی کو ختم کریں گے، یعنی اس کا زمانہ مذہبی جنگوں کے خاتمہ کا زمانہ ہوگا۔ اسی طرح وہ مال بھی لوٹائیں گے لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ ایسے وقت میں ایک سجدہ دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا، یعنی مادیت کے فروغ کا زمانہ ہوگا۔ یہ روایت بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو یہ عہد ام من اہل الکتاب الا لا یؤمنن بہ قبل موتہ و یوم القیامت یکون علیہم شہیدہ پڑھ کر اس سے سمجھ سکتے ہو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ یہ جو ترجمہ میں نے پڑھا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے قسم کھا کر بیان فرمایا ہے کہ ابن مریم ضرور تم میں نازل ہوں گے، اور پھر اس کے متعلق فرما دیا کہ وہ عادل حاکم بھی ہوں گے
اور پھر وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے. یہ ساری جو تمثیلی کلام ہے آسم کا. پہلے تو عیسیٰ ابن مریم کا جو نزول فرمایا آسم نے، یہ بھی ایک تمثیلی رنگ میں آسم نے بات فرمائی ہے. تو جیسے کہ امت محمدیہ کے جو اکثریت ہے یہ گمان کر کے بیٹھی ہوئی ہے، جس سے اس عیسیٰ ابن مریم سے مراد وہی موسوی مریم کے گھر میں جو بن باپ پیدا ہوا تھا، موسوی ذکی غلام یا موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم، اور جس پر انجیل نازل ہوئی تھی اور جس کو بدبخت یہودی صلیب پر لٹکانے لگے تھے. تو اس سے مراد یعنی عام امت محمدیہ یہی لے رہی ہے کہ اس سے مراد آسم کی وہی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. تو یہ میں تشریح نہیں پھر کرتا، کیونکہ تشریح کرنی شروع کر دوں گا ان باتوں کی تو پھر میرا تو خطبہ جمعہ ادھر چلا جائے گا، تو میں اصل جو موضوع ہے اس سے پھر ہٹ جاؤں گا میں. تو اس سے مراد یہ نہیں تھی. اور پھر صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتلیں گے، یہ بھی نہیں مراد کہ وہ صلیبیں جو لکڑی کی ہیں یہ وہ توڑے گا آ کے، بیچارہ گھر گھر جا کر صلیبیں توڑتا پھر، ایسی کوئی بات نہیں. خنزیر کو قتل کریں گے، یہاں بھی یہ نہیں کہ وہ جنگلوں میں جا کے وہ سوروں کو ہلاک کرتا پھر گا، ایسی کوئی بات نہیں. یہ تمثیلی کلام ہے. تو آگے میں اور حدیث پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد بتاتا ہوں کہ حکم حضرت مرزا غلام صاحب کا کیا فرمودہ ہے کہ کیا ہم کریں پیشگوئیوں کے حوالے سے. دوسری حدیث اس طرح ہے کہ یہ بھی حدیقت الصالحین کے صفحہ 901 پر ہے، اور مشکات باب نزول عیسیٰ ابن مریم 480 صفحہ ہے. یہ ابن الجوزی اسے کتاب الوفات میں انہوں نے روایت کی ہے. یہ حدیث جو ہے اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسیح جب نزول فرمائیں گے، مسیح یہاں پر لکھا ہوا عیسیٰ ابن مریم جب نزول فرما ہوں گے تو شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، دعوی معموریت کے بعد 45 سال کے قریب رہیں گے، یعنی دنیا میں رہیں گے، پھر فوت ہوں گے اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوں گے. پس میں اور مسیح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک قبر سے اٹھیں گے. یعنی روحانیت اور مقصد بعثت کے لحاظ سے ہم چاروں کا وجود متعدد صفات اور ایک ہوگا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے آنسم نے بیان فرمائی ہے، اس میں آنسم نے عیسیٰ ابن مریم متعلق فرمایا ہے کہ وہ جب نازل ہوں گے، نازل ہونے کے بعد پھر وہ زندگی میں دنیا میں شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، جیسے کہ عام انسان شادی کرتے ہیں اور ان کی اولاد ہوتی ہے، ایسے ان کا معاملہ بھی ہوگا. اور علاوہ اس کے آنسم نے فرمایا کہ اپنے دعویٰ کے بعد وہ 45 سال دنیا میں رہیں گے، اور 45 سال رہنے کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جائیں گے. ان کو اللہ تعالیٰ وفات دے گا، وہ وفات پانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جائیں گے. اور پھر آنسم آخر میں فرماتی ہیں کہ جب وہ فوت ہوں گے تو میری قبر میں میرے ساتھ دفن ہوں گے. اب یہ ساری تمثیلی باتیں ہیں، اور اس کا مراد یہ نہیں ہے کہ آنسم کی نعوذ باللہ من ذالک قبر جو مادی ہے اصل وہ اکھاڑی جائے گی، اس کو عیسیٰ ابن مریم کی وفات کے بعد اس کو اس لحد میں دفن کیا جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ تمثیلی باتیں ہیں، ان کے مطالب کچھ اور ہیں. میں پھر عرض کروں گا کہ اگر میں نے وہ بیان کرنے شروع کر دیے ان کی حقیقت کیا ہے الفاظ کی، یہ تمثیلی کلام کی، تو پھر میرا خطبہ تو ادھر چلا جائے گا. میں اصل جو بات آپ لوگوں کو آج کا جو میرا سوال کنندہ کا سوال ہے اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں، وہ پھر رہ جائے گا. تو یہ تمثیلی باتیں ہیں اور ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے، ہمیں دیکھنا ہے ان باتوں کو، ان کا اصل کیا مراد ہے. تو یہ بات میں آگے بعد میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. علاوہ اس کے ایک اور حدیث میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. یہ جو حدیث ہے نواس رضی اللہ تعالی عنہ بن سمان سے روایت ہے. اس کو صحیح مسلم نے روایت کی ہے. لمبی حدیث ہے دجال کے متعلق اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق. میں سارا ترجمہ تو نہیں پڑھ سکتا، میں تھوڑا سا ترجمہ پڑھوں گا مختصر سا، اس کے متعلق پھر میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں پیشگوئیوں کے حوالے سے. نواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا، فرمایا اگر وہ میری موجودگی میں نکل آیا تو میں اس کے ساتھ جھگڑنے والا ہوں، اور اگر میری عدم موجودگی میں نکلا تو ہر آدمی اپنے نفس کا جھگڑا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ ہے.
دجال نوجوان ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہے، اس کو عبدالعزیٰ بن قطن کے ساتھ تشبیہ دیتا ہوں۔ آگے پھر میں کچھ باتیں چھوڑ کے آخر پڑھنا چاہتا ہوں عاصم کے الفاظ کہ وہ اس طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو مبعوث فرمائے گا۔ وہ دمشق کے مشرقی جانب بیضا منارہ سے اتریں گے، 2 زرد رنگ کے کپڑے زیب تن کیے ہوئے ہوں گے، اپنے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے۔ جب اپنے سر کو نیچا کریں گے اس سے قطرے گریں گے، اور جب سر اٹھائیں گے چاندی کے موتیوں کی مانند قطرے گریں گے۔ جس کافر تک ان کی خوشبو پہنچے گی وہ مر جائے گا۔ ان کی خوشبو جہاں تک ان کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک پہنچے گی۔ آپ دجال کو طلب کریں گے یہاں تک کہ باب لد کے پاس اس کو جا لیں گے، اس کو قتل کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک لمبی تفصیل ہے، میں نے مختصر الفاظ جو ہیں حدیث کے پڑھے ہیں آپ لوگوں کو پیش گوئیوں کے متعلق کچھ بتانے کے لیے۔ تو باقی مثال کے طور پر یہ حدیث بھی، اس میں بھی تمثیلی کلام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دجال کیا ہوگا، کوئی انسان ہوگا یا کیا ہے؟ یہ باتیں تفسیر طلب ہیں، تعبیر طلب ہیں، تمثیلی کلام ہے۔ اور یہ بھی عاصم نے فرما دیا کہ جس کافر تک ان کی خوشبو پہنچے گی وہ مر جائے گا۔ ان کی خوشبو جہاں تک ان کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک پہنچے گی۔ یہ سارا تمثیلی باتیں ہیں، ہم ان کے لفظوں پر کوئی چیز اپنا کوئی عقیدہ نہیں قائم کر سکتے کہ ایسے ہوگا۔ تو یہ تمثیلی باتیں ہیں، تعبیر طلب ہیں۔ عاصم نے ایک حکیمانہ رنگ میں یہ باتوں کو اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر اپنی امت کے آگے بیان فرمایا ہوا ہے۔ بھائی یہ عاصم کی پیش گوئیاں ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو تینوں احادیث میں نے آپ لوگوں کے آگے مختصر ان کا ذکر کیا ہے اور ان میں عاصم نے جو فرمایا ہے وہ میں نے آپ کے آگے پڑھ کر سنایا ہے، تو یہ بھی میں نے بتا دیا ہے کہ یہ سارا تمثیلی کلام ہے عاصم کا، تعبیر طلب باتیں ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں کہ پیش گوئیوں پر اجمالی طور پر ایمان لاؤ اور ان کی اصل حقیقت حوالہ باخدا کر دو۔ یہ بڑی ان کا یہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ چیزیں پائیں، پا کر امت کو آگے خبر دی، بتایا اور امت کی رہنمائی کی۔ لیکن عجیب بات ہے کہ امت محمدیہ نے ان سے اس روحانی وجود سے رہنمائی لینے کی بجائے، ہدایت لینے کی بجائے اس پر کفر کے فتوے لگانے شروع کر دی۔ 1 صدی قبل کی باتیں ہیں، وہ کیا کیا نہیں کیا۔ یہ وہی تماشا کیا امت محمدیہ نے مرزا غلام صاحب کے ساتھ بھی، جو 2000 سال پہلے بدبخت یہودیوں نے اپنے موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق کیا تھا۔ وہ بھی 1 صدی قبل یہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ بھی مرزا غلام صاحب کے وہی کچھ کرتے رہے تھے۔ آج اس عرض کے ساتھ بھی مرزا غلام صاحب کی جو جماعت ہے جو قبرستان میں بدل چکی ہے، اس کو میں آپ کہا کرتا ہوں جماعت کی قبرستان، وہ بھی میرے ساتھ وہی کچھ کر رہی ہے کہ جو 2000 سال پہلے بدبخت یہودیوں نے اپنے موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کیا تھا، یا 1 صدی قبل امت محمدیہ کے بدبخت مولویوں نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا تھا۔ تو وہ آج جماعت قبرستان کے جو نام نہاد خلیفے ہیں، جو پیٹ پرست مولوی ہیں، یا ان کے اباب اور اختیار ہیں، یا ان کے نام نہاد جالے ہیں، وہ میرے ساتھ وہی کچھ کرتے پھر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہی نہیں کہ ہمیں اس بندے سے ہم رہنمائی پائیں، ہدایت پائیں۔ ان کا تو مقصد ہی نہیں ہدایت پانا اور رہنمائی پانا، تکبر میں بڑے ہوئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو میں نے پیش گوئیاں پڑھی ہیں عاصم کی، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ یقین رکھیں کہ یہ عاصم کا کلام ہے اور عاصم ایک سچے نبی تھے، اور عاصم نے جو کچھ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر وہ بالکل سچا ہے۔ یہ پیش گوئیاں بالکل سچی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیش گوئیوں میں ایسی باتیں بیان فرمائی گئی ہیں جو عام انسان، عام مسلمان، عام مومن نہیں سمجھ سکتا ان باتوں کو۔ تو ہم کو چاہیے، یا مومنوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے، مرزا غلام صاحب نے یہ ہمیں نصیحت فرمائی ہے کہ پیش گوئیوں پر اجمالی طور پر ایمان لاؤ اور ان کی اصل حقیقت حوالہ باخدا کر دو۔ ہمیں چاہیے کہ ان پیش گوئیوں پر اجمالی ایمان لائیں۔ اجمالی ایمان سے مراد ہے کہ سرسری طور پر ان پر ایمان لائیں۔ سرسری ایمان اس طرح ہوگا، اجمالی ایمان یہ ہوگا
کہ ہم ایمان لائیں کہ آسم کی یہ پیشگوئیاں سچی ہیں، اور ہم اس پر ایمان رکھیں کہ محمد عربی اللہ تعالیٰ کا ایک سچا نبی اور رسول تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم النبیین تھے۔ آپ نے جو کچھ فرمایا ان پیشگوئیوں میں بالکل سچ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ وقت آئے گا ان پیشگوئیوں کے پورا ہونے کا، تو ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ کھول دے گا، اور یہ پیشگوئیاں سچی ثابت ہوں گی آسم کی۔ اور یہ ایمان لائیں، یہ سسری ایمان ہوگا کہ جب یہ پیشگوئیاں پوری ہوں گی، ان کے پورے ہونے کا وقت آئے گا، جو بھی شخص ان پیشگوئیوں کو مصداق ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ ان سب پیشگوئیوں کی حقیقت اس پر کھول دے گا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے علم پا کر ان پیشگوئیوں کی حقیقت ہم سب کو بتا دے گا۔ ہم یہ ایمان رکھیں ان پیشگوئیوں پر، اور اسی ہم کہیں گے کہ یہ اجمالی ایمان ہے پیشگوئیوں پر۔ یعنی مرزا غلام صاحب کی تعلیم یہی ہے کہ آپ پیشگوئیوں پر اجمالی طور پر ایمان لاؤ، اور ان کی حقیقت جو اصل ہے وہ حوالہ باخدا کرو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں یہ ایمان لانا چاہیے سرسی طور پر کہ یہ آسم سچے نبی تھے، اور آسم نے یہ جو پیشگوئیاں امت کے آگے بیان فرمائی ہیں یہ بالکل سچیاں ہیں۔ بظاہر ان کی سمجھ نہیں آتی ہمیں کہ آسم نے اپنے حکیمانہ الفاظ میں امت کے آگے کیا بیان فرما دیا ہے۔ ہمیں عام مومنوں کو پتہ نہیں ہے ان باتوں کا، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آسم نے جو فرمایا سچ فرمایا ہے، یہ پیشگوئیاں سچی ہیں۔ آسم ایک سچے نبی تھے، اپنے وقت پر یہ پیشگوئیاں بالکل سچی ثابت ہوں گی، اور ہمیں اس وقت جب یہ پیشگوئیاں پوری ہوں گی تو آسم کے جو فرمودات ہیں، الفاظ ہیں، ان کی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان کا کیا مطلب تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسم کی ان حکیمانہ باتوں کو جو پیشگوئیوں میں آسم میں بیان فرمائی ہیں، وہ ان پیشگوئیوں کے مصداق پر اللہ تعالیٰ کھول دے گا، اسے بتا دے گا کہ ان کا کیا مطلب تھا، وہ کھول کے آگے امت کو بتا دے گا۔ تو یہ سامعین کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ، اور سوال کنندہ کو بھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اجمالی ایمان سے یہی مراد ہے صرف کہ ہم یہ یقین کریں کہ ہمارا پیارا نبی بالکل سچے نبی تھے، اور آپ سس نے جو فرمایا ہے پیشگوئیوں میں وہ بالکل پیشگوئیاں سچی ہیں۔ اگرچہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آسم میں کیا بیان فرمایا، اس سے کیا مراد ہے، لیکن ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ پیشگوئیاں بالکل سچی ہیں، اور آسم نے سچ فرمایا ہے، اور اس کی حقیقت ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اور جب ان پیشگوئیوں کا مصداق دنیا میں ظاہر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو نازل کرے گا، تو وہ کھول کے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر کھول ہم سب کو بتا دے گا۔ تو یہ ہے پیشگوئیوں پر اجمالی ایمان لانا یا سچ ایمان لانا، یہ ایک طریقہ ہے۔ ان پیشگوئیوں کے متعلق جیسے کہ امت غلطی کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ جو اس عیسیٰ ابن مریم سے وہ یہ مراد لے کے بیٹھی ہوئی ہے کہ وہی مسیح عیسیٰ ابن مریم جس پر انجیل نازل ہوئی تھی، وہ نعوذ باللہ من ذالک زندہ آسمان پر اللہ نے اٹھا لیا، ابھی تک 2000 سال تک وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی آئے گا۔ یہ بالکل جھوٹ بات ہے، آسم کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اسی طرح دجال کے متعلق بہت کچھ فرمایا آسم نے، دجال کا گدھے کے متعلق بہت سارا کچھ فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر دجال کے گدھے کے متعلق آسم نے فرمایا کہ دجال ایک سفید گدھے پر نکلے گا، اس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 70 کلاوے ہوگا۔ یا آسم نے فرمایا دجال کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا۔ یا آسم نے فرمایا کہ دجال کے ساتھ پانی اور ہوا ہوگی۔ یہ ساری تفسیر طلب آسم کے الفاظ ہیں، ان کو لفظوں پر معمول کرنا، سمجھ لینا کہ ایسے ہی ہوگا، یہ غلط بات ہوگی۔ یہ تمثیلی کلام آسم کا تعبیر طلب ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس وجود میں یہ پیشگوئیاں پوری ہونی ہیں، جب دجال ظاہر ہوگا اور یہ عیسیٰ ابن مریم بھی نازل ہوں گے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر وہ بتا دیں گے کھول کے لوگوں کو کہ ان کی اب کیا مطلب ہے۔ اور یہ سارا معاملہ اس عرض سے پہلے حق مدر حضرت مرزا غلام احمد امام مہدی و مسلم صاحب وہ سب کچھ بتا چکے ہیں امت محمدیہ کو آگے۔ یہاں پر میں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے لیے کہ میں تشریح کروں، آپ لوگوں کو بتاؤں، کیونکہ وہ 1 صدی قبل سب کچھ بتا چکے ہیں۔ دجال کی حقیقت کا بھی بتا گئے ہیں، یہ دجال کے گدھے کا بھی وہ بتا گئے ہیں۔ تو یہ سارا روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا، آگ اور ہوا ہوگی پانی کے ساتھ، یہ ساری باتیں مرزا غلام صاحب 1 صدی قبل سب امت محمدیہ کو بتا چکے ہیں۔ اور جس کافر تک ان کی خوشبو پہنچے گی وہ مر جائے گا، ان کی خوشبو جہاں تک ان کی نظر پہنچتی ہے پہنچے گی۔ یہ ساری باتیں حضرت مرزا غلام صاحب نے بتائی ہوئی ہیں۔ یہاں پر یہ نہیں کہ وہ مطلب کہ
وہ جس کی کافر کی طرف وہ دیکھے گا تو اس میں کوئی ایسی چیز ہوگی کہ وہ زہر ہوگا، کوئی مر جائے گا، ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں. یہاں پر بات یہ ہے کہ اس مسیح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ دلائل اور براہین کا ایک خزانہ بخشے گا. قطعی براہین اور دلائل ہوں گے جس کے ساتھ منکرین جو ہیں کافر ہلاک ہوتے پھریں گے، اس کے آگے کھڑے نہیں ہو سکیں گے. یہی معنی ہیں ان باتوں کے کہ جس کافر تک ان کی خوشبو پہنچ گی وہ مر جائے گا. یعنی وہ جس کافر تک، منکرین تک اور بت پرستوں تک اس کے دلائل پہنچیں گے تو وہ عیسیٰ ابن مریم کے دلائل کے آگے ڈھیر ہو جائیں گے. وہ ان میں طاقت ہی نہیں رہے گی کہ اس کا مقابلہ کر سکیں. یہ باتیں ہیں، مطلب کہ میں ان تفصیل کی طرف نہیں جاؤں گا، اور صرف یہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. 1 صدی قبل مرزا غلام صاحب ان باتوں کی، دجال کی حقیقت، عیسیٰ ابن مریم کے متعلق یہ ساری وہ بتا کے گئے ہوں. دوبارہ میرا بتانے کا تو وقت ضائع کرنے والی بات ہوگی. تو میں نے بتا دیا ہے آپ لوگوں کو کہ پیشگوئیوں پر اجمالی ایمان سے صرف یہی مراد ہے کہ سرسری ایمان ہمارا ہونا چاہیے ان پر. تو اس کے بعد میں حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم اور دجال موعود سے متعلق جو پیشگوئیاں عاصم کی، اس کے متعلق میں ان کا ایک حوالہ پڑھ کر آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں. یہ آپ کو فائدہ ہوگا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 473 پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، غلطی کا احتمال صرف ایسی پیشگوئیوں میں ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ خود اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے مبہم اور مجمل رکھنا چاہتا ہے، اور مسائل دنیا سے ان کا کچھ علاقہ نہیں ہوتا. یہ ایک نہایت دقیق راز ہے جس کے یاد رکھنے سے معرفت صحیحہ مرتبہ نبوت کی حاصل ہوتی ہے. اور اسی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابن مریم اور دجال کی حقیقت کاملہ بوجہ نہ موجود ہونے کسی نمونہ کے منہ بمنہ منکشف نہ ہوئی، منہ بمنہ منکشف نہ ہوئی ہو، اور نہ دجال کے 70 باغ کے گدھے کی اصل حقیقت کھلی ہو، اور نہ یاجوج ماجوج کی عمیق تہ تک وحی الہی نے اطلاع دی ہو، اور نہ دعوت الارض کی ماہیت کماہی ہی ظاہر فرمائی گئی، اور صرف امثلہ قریبہ اور صور متشابہہ اور امور متشاکلہ کی طرز بیان میں جہاں تک غیب فہم کی تفہیم بذریعہ انسانی واقع ممکن ہے اجمالی طور پر سمجھا گیا ہو تو کچھ تعجب کی بات نہیں. اور ایسے امور میں اگر وقت ظہور کچھ جزئیات غیر معلومہ ظاہر ہو جائیں تو شان نبوت پر کچھ جائے حرف نہیں. سامعین کرام، یہ جو الفاظ ہیں حضور صاحب کے ذرا تھوڑا مشکل ہیں، اور لیکن سمجھنے والا تو اس سے بالکل وہ سمجھ جاتا ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے. مقصد حضور صاحب کی ان باتوں کا جو حوالہ ہے اس میں یہ ہے کہ آسم ایک بشر تھے، انسان تھے، بالکل آپ علیہ السلام سید المرسلین تھے. اس کے باوجود بھی آپ خدا نہیں تھے، خدا کی طرح آپ علیم اور خبیر نہیں تھے، بشر تھے، انسان تھے، اور آپ سرسم کو اللہ تعالیٰ علم دیتا تھا. تو عام یہ جو پیشگوئیاں اللہ تعالیٰ سے آپ سرسم کو ملی ہیں، تو آپ نے اپنے جو انسانی گواہ ہوتے ہیں، ذہن ہوتا ہے، اس کے متعلق اس کے متعلق جو سمجھا بیان کر دیا امت کے آگے. تو اصل حقیقت اگر جب یہ پیشگوئیاں پوری ہوں گی تو اس وقت کوئی ایسی چیزیں ظاہر ہو جائیں جو کہ بالکل نئی ہوں، جس کے متعلق عاصم نے اپنی زندگی میں اپنی امت کے آگے نہ بیان فرمایا ہو، تو اس سے عاصم کی نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا. یہ جو حوالہ ہے حضور صاحب کا، اس کا یہی مطلب ہے کہ بعض اوقات جو نبی ہوتے ہیں یا ملم ہوتے ہیں، جو ان پر پیشگوئیاں نازل ہوتی ہیں، اسی طرح وہ آگے اپنے پیروکاروں کے آگے بیان کر دیتے ہیں. تو بعض اوقات جب وہ پیشگوئیاں پوری ہوتی ہیں تو معاملہ کچھ سے کچھ ظاہر ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ان پیشگوئیوں کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں مخفی رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے. بعض اوقات نبی کو جس پر وہ پیشگوئی نازل ہوتی ہے یا ملہم جس پر وہ پیشگوئی نازل ہوتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نہیں بتاتا. یہ باتیں آگے میں جا کر بتاتا ہوں، ان کا حوالہ پڑھوں گا حضور صاحب کا. وہ بھی یہی ایمان رکھتے تھے. تو پھر بعد میں جا کر جب پیشگوئی پوری ہوتی ہے، اگر بہت ساری چیزیں نئی آ گئے ہیں آگے، وہ مستاق جو ہے وہ بتائے ہوئے، تو لوگوں کے لیے تو حیرانی کی بات ہوگی. اور لوگوں کو چاہیے کہ اجمالی ایمان لے آئیں پیشگوئیوں پر، خواہ وہ پیشگوئیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں یا مرزا غلام صاحب کی پیشگوئی ہو. تو ان پیشگوئیوں پر ہمیں چاہیے اسی میں
ہمارے ایمان کی بچت ہے، اسی میں ہمارے لیے فلاح ہے اور بچاؤ ہے کہ ہم ان پیش گوئیوں پر اجمالی طور پر ایمان لے آئیں، سرسی طور پر ایمان لے آئیں اور ان کی حقیقت اللہ کے حوالے کر دیں کہ یہ آنسم بالکل ایک سچے نبی تھے، آنسم نے جو پیشگوئیاں فرمائی بالکل سچی تھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پیشگوئیاں جب یہ پیشگوئیاں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا اس دنیا میں تو انشاءاللہ اس کی حقیقت ان کی ظاہر ہو جائے گی۔ تو یہی اجمالی ایمان ہے۔ اسی طرح مرزا غلام صاحب ایک سچے اللہ تعالیٰ کے حکمتی نبی تھے۔ آپ علیہ السلام نے جو اپنے پیروکاروں کے آگے یا امت محمدیہ کے آگے پیشگوئیاں بیان فرمائیں وہ ساری سچی ہیں، تو ان کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس کے حوالے سے ہمیں اجمالی طور پر ان پر ایمان لے آنا چاہیے اور ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینی چاہیے کہ جب یہ پیشگوئی پوری ہوگی تو اس کی حقیقت خود بخود اللہ تعالیٰ کھول دے گا، اور یا جو اس کا مصداق ہوگا اللہ تعالیٰ سے علم وہ پا کر ہم سب کو بتا دے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ حضرت مرزا غلام صاحب کے اس جو اقتباس میں نے پڑھا ہے اس کی وہ کیا بتانا چاہتے ہیں۔ سامعین کرام، حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب فرماتے ہیں کہ بعض اوقات نبیوں اور دیگر ملہمین جن پر پیشگوئیاں نازل ہوتی ہیں انہیں بھی ان پیشگوئیوں کا علم نہیں دیا جاتا، چہ جائے کہ ان کی وفات کے بعد، یعنی ان نبیوں، امتی نبیوں یا ملہموں کی وفات کے بعد جن پر پیشگوئیاں نازل ہوئی تھیں ان کے پیروکار ان پیشگوئیوں کے متعلق قطعی طور پر دعوے کرنے شروع کر دیں کہ جی ایسے ہوگی، اس کا مصداق فلاں ہے، یہ پیشگوئی اس طرح پوری ہوگی۔ تو اس قسم کے دعوے وہ اگر کرنے شروع کر دیں پیروکار تو یہ ان کی خطا ہوگی، یہ اس قسم کے کام کر کے وہ اپنے لیے ابتلا پیدا کر لیں گے، اور پھر بعض کو پھر ٹھوکر کھا جاتے ہیں، ایسے لوگ مذہب سے چلے جاتے ہیں۔ تو بعض کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دے دیا کرتا ہے، جن میں تقویٰ ہوتا تو بچ جاتے ہیں، بلکہ متقی لوگ تو اپنی پاس سے ایسے دعوے نہیں کرتے کہ یہ پیشگوئی ایسی ہوگی، فلاں ہوگی، یہ اس پر لگے گی، وہ یہ کام نہیں کرتے۔ غیر متقیوں کا یہ کام ہوتا ہے، دنیا دار لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ اپنے زوم میں وہ پیشگوئیاں اپنے زوم میں پھر لگاتے پھرتے ہیں، تو پھر اس کے نتیجے میں پھر وہ جو ہیں وہ ٹھوکر کھا جاتے ہیں، مذہب سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد سامعین کرام، حضرت مرزا غلام صاحب کے یہ جو میں نے الفاظ بھی پڑھے ہیں تو انہی الفاظ کے حوالہ سے میں ان کا ایک اقتباس پڑھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ آپ کی ایک کتاب ہے ایام الصلح، روحانی خزائن، جلد 14 صفحہ 276 پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، دراصل بات یہ ہے کہ بسا اوقات انبیاء علیہ السلام اور دوسرے ملہمین پر ایسے امور ظاہر کیے جاتے ہیں کہ وہ اسرار استعارات کے رنگ میں ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام ان کو اسی طرح لوگوں پر ظاہر کر دیتے ہیں جس طرح وہ سنتے یا دیکھتے ہیں، اور ایسا بیان کرنا غلطی میں داخل نہیں ہوتا کیونکہ اسی رنگ اور طرز سے وحی نازل ہوتی ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے، کیونکہ بعض ابتلا، یہ بڑی گہری باتیں ہیں، سمجھنے والی ہیں۔ حضور صاحب فرما رہے ہیں کیونکہ بعض ابتلا پیشگوئیوں کے ذریعہ سے کسی زمانہ کے لیے مقدر ہوتے ہیں، وہ علم کی اشاعت کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیشگوئیوں کے بعض اسرار سے نبیوں کو اطلاع دی جائے مگر ان کو ان اسرار کے افشا سے منع کیا جائے۔ یہ جو جماعتی عملیہ قبرستان کے جالے ہیں نا، یہ جو میں اکثر کرتا ہوں الہامی پیشگوئی مجھ سے موت کے حوالے سے نئی باتیں، تو وہ اکثر وہ ضد کرتے ہیں، میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، مرزا غلام صاحب کیوں نہیں یہ بتا کے گئے؟ یہ آپ لوگوں کی میں ان سے بڑے پیار سے سمجھانا چاہتا ہوں، یہ آپ کی غلطیاں ہیں، یہی تو دجل ہیں تمہارے، یہ تمہارے نفس نے کیے ہوئے ہیں، یہ تو تمہارے قائدین جو بنے پھرتے ہیں انہوں نے تمہیں گمراہ کیا ہے، اور تم گمراہ ہو چکے ہو۔ اب تمہارے لیے ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ ابھی وہ جو آنے والا ہے خدا کی طرف سے وہ تو کچھ اور باتیں بتا رہا ہے، ہم تو 72 دفعہ یوم مسلمت بنا بیٹھے ہیں، اب ہم کدھر جائیں؟ تو تمہارا اپنا قصور ہے، یہ تمہارے قائدین کا قصور ہے جنہوں نے تمہیں گمراہ کیا، آنے والے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں پھر پڑھتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ان پر ایمان لاؤ، تم تو احمدیت بھی چھوڑ چکے ہو، اسلام کا چھوڑنا تو بعد کی بات ہے، آپ تو احمدیت سے بھی دور ہو چکے ہو، تمہارے قائدین نے کیا ہوا ہے۔ میں پھر پڑھتا ہوں آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میرے نہیں ہیں، حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد امام مہدی و مسیح موعود کے الفاظ ہیں، یہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، دراصل بات یہ ہے کہ بعض اوقات انبیاء علیہ السلام اور دوسرے ملہمین پر ایسے امور ظاہر کیے جاتے ہیں کہ وہ اسرار استعارات کے رنگ میں ہوتے ہیں،
اور انبیاء علیہم السلام ان کو اسی طرح لوگوں پر ظاہر کر دیتے ہیں جس طرح وہ سنتے یا دیکھتے ہیں، اور ایسا بیان کرنا غلطی میں داخل نہیں ہوتا، کیونکہ اسی رنگ اور طرز سے وحی نازل ہوتی ہے۔ اور پھر دیکھیں نا، وہ فرماتے ہیں اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئیوں کے تمام اسرار کا نبی کو علم دیا جائے۔ یار تم کیوں ضد کرتے ہو کہ مرزا غلام صاحب نے کیوں نہیں ایسے بتایا تھا؟ خود مرزا صاحب فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے۔ ایمان لاؤ ان باتوں پر اور پیروی کرو مرزا غلام صاحب کے کلام کی، تب تمہیں جو ٹھوکریں لگی ہوئی ہیں اس سے آپ بچ جاؤ گے۔ ابھی بھی توبہ کا ٹائم ہے آپ کے لیے کہ توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگو، اور خدا تعالیٰ نے جو مامور بھیجا ہے اس کی باتوں کو توجہ سے سنو، اور توجہ سے سن کے اپنی غلطیوں کو اپنے وجود سے دور کر دو، ان ضدوں کو چھوڑ دو۔ آگے اس میں فرماتے ہیں کیونکہ بعض ابتلا پیشگوئیوں کے ذریعے سے کسی زمانہ کے لیے مقدر ہوتے ہیں، وہ علم کی اشاعت کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتے۔ اب تو اگر مرزا غلام صاحب یہ ساری باتیں جو بتا رہا ہوں میں وہ بتا جاتے تو تمہاری آزمائش تو پھر نہیں نہ ہو سکتی۔ آپ لوگوں کی اللہ تعالیٰ آزمائش کس طرح کرتا؟ آپ لوگوں نے یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر پیشگوئی تو نازل کر دی چلا ہوشیارپور میں، لیکن ساری حکمت کی باتیں جو ہیں اس پیشگوئی کی حقیقت نہیں کھولی نبی پر۔ اس نے اس پیشگوئی کے مصداق پر یہ چیزیں کھولنی تھیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت پر سب کچھ کھولا ہے۔ تو آپ ڈیمانڈ کرتے پھر رہے ہیں، تقاضا کر رہے ہیں کہ نہیں مرزا صاحب نے کیوں نہیں یہ باتیں بتائیں، تو تم تو احمدیت ہی چھوڑ چکے ہو، مرزا صاحب کو چھوڑ چکے ہو، تمہارے قائدین کچھ اور ہیں، تم کسی اور لوگوں کو مان کر بیٹھے ہوئے جو دنیا دار لوگ ہیں، جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور دنیا کے لوگ ہیں۔ اچھا آگے اس میں فرماتے ہیں کیونکہ بعض ابتلا پیشگوئیوں کے ذریعہ سے کسی زمان کے لیے مقدر ہوتے ہیں، وہ علم کی اشاعت کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیشگوئیوں کے بعض اسرار سے نبیوں کو اطلاع دی جائے مگر ان کو ان اسرار کے افشا سے منع کیا جائے۔ آپ کو کیا پتہ ہے کہ الہامی پیشگوئی مسلم موت کے بعد متعلق آخری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا ہو مرزا صاحب علیہ السلام پر، کھول دیا ہو کہ یہ تیرے لڑکا نہیں ہے کوئی بھی، تو یہ تیرا روحانی فرزند ہوگا، اور ان کو کہہ دیا ہو کہ آگے نہیں بتانا، اور خاموشی سے جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کو کہہ دے کہ یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن آگے اپنی امت کو نہ بتانا، اپنے پیروکاروں کو نہ بتانا، تو وہ کیسے بتا سکتا ہے سچا نبی؟ تو ہو سکتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ مرزا غلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے آخری زندگی میں وفات سے پہلے سب کو بتا دیا ہو، اور یہ بتا دیا ہو کہ اس میں یہ میں تیرے لڑکوں میں سے کوئی وجود نہیں، ذکی غلام نہیں ہوگا۔ یہ مجھ سے موت جو جس کا ٹائٹل آپ نے کتابوں میں لکھا ہے وہ موت نشان رحمت ہے، اور وہ موت ذکی غلام ہے جس کی بشارت میں نے چلا ہوشیارپور میں آیا میرے برگزیدہ نبی تجھے دی تھی۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ پیشگوئی تیرے لڑکوں میں سے کسی پر نہیں میں لگاؤں گا، اس کا مصداق نہیں بناؤں گا، یہ آئندہ زمانے میں تیرا روحانی کو فرزند ہوگا، اور یہ بات تو نے اپنے پیروکاروں کو نہیں بتانی، میں تجھے بتا رہا ہوں۔ تو اسی طرح مرزا غلام صاحب پھر اللہ تعالیٰ کی اس علم کے ساتھ وہ چلے گئے ہوں اس دنیا سے چھوڑ کے کہ جی اللہ نے مجھے منع کر دیا ہے۔ تو آپ تم تمہارا کرتے ہو کہ مرزا صاحب نے کیوں نہیں بتایا ہمیں؟ اتنے بڑے جاہل لوگ ہو تم مذہبی لوگ ہو، تم مت کی لوگ ہیں، یہ تقاضے کرتے پھرتے ہو کہ مرزا غلام صاحب کو پابند کرتے پھر رہے ہو۔ یہ تمہارے گناہ ہیں، تمہارے قائدین کے گناہ ہیں جن میں آپ تم پھنسے ہوئے ہوں، اور اعتراض کرتے ہو مرزا غلام صاحب پر وہ کیوں نہیں بتایا گئے تھے۔ آگے اس میں فرماتے ہیں بہرحال یہ امور نبوت کی شان سے ہرگز منافی نہیں ہے، کیونکہ کامل اور غیر محدود علم خدا تعالیٰ کی ذات سے خاص ہے۔ سامعین کرام یہ الفاظ بھی بڑے واضح ہیں، میں نے بہت ساری تشریح بھی کر دی ہے کہ جب نبی اور ملہم کو ہی کسی پیشگوئی کی حقیقت کا علم نہ دیا جائے تو پھر وہ نبی وہ اپنے ماننے والوں کو کیا بتائے گا؟ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو بتا دے سب کچھ لیکن نبی کو منع کر دے کہ آگے ماننے والوں کو اپنے پیروکاروں کو نہ بتانا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ الہامی پیشگوئی بڑی باریک ہو؟ آگے میں بتاتا ہوں چل کے کہ مرزا غلام صاحب کو اس پیشگوئی کی حقیقت کا نہ پتہ چلا، تو یہ اس کے ماننے والے یار وہ دنیا دار صحابی اور اس کا دنیا دار بیٹا وہ اپنی پیشگوئی لگاتا پھر رہا جھوٹے طور پر، اور پھر جب پیشگوئی لگائی اور پھر اپنی گردنیں پھر اس نے شاید لگے کٹوائیں پھر اپنی، اور سارا تماشا جماعتی احمدیہ قبرستان میں لوگوں کے آگے ہوا ہے، ابھی بھی نہیں ماننے کے لیے تیار تم لوگ کہ یہ سب فراڈ تھا،
اور دنیا دار صحابی ٹھوکنے لگ گیا پیش گوئیاں مرزا بشیر الدین محمود پر. یہ کوئی لوگ متقی لوگ تھے، یہ احمدی تھے، یہ مرزا غلام صاحب کی تعلیم پر عمل کر رہے تھے یہ لوگ؟ نہیں، ہرگز نہیں. یہ چھوڑ چکے تھے مرزا غلام صاحب کو ان کی وفات کے بعد، یعنی مرزا صاحب کی وفات کے بعد یہ لوگ چھوڑ چکے تھے. یہ دنیا داری اپنی اس کی پیروی کر رہے تھے. سامعین کرام، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود حق محمد علیہ السلام کی تحریروں سے پتہ ملتا ہے کہ چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والی الہامی پیشگوئی موعود نشان رحمت یا موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا مسیح موعود کے سمجھنے میں انہیں بھی یعنی حضرت مرزا غلام صاحب کو بھی ساری زندگی اجتہادی غلطی لگی رہی. اور اس طرح وہ اپنے فعل سے اپنی جماعت یا ضروریت کو بتا کر گئے ہیں. جیسے کہ آنسم کا بھی مثال دیتے ہیں مرزا صاحب کہ آنسم بھی اپنی مثال سے بتا گئے ہیں کہ مجھے بھی غلطی لگ سکتی ہے، مجھے بھی غلطی لگ گئی ہے. تو یہ میں مرزا غلام صاحب کے متعلق وہی بات کہہ رہا ہوں کہ مرزا غلام صاحب بھی اپنے فعل سے اپنی جماعت یا ضروریت کو بتا کر گئے ہیں کہ پیش گوئی میں مجھے بھی غلطی لگ سکتی ہے، بلکہ غلطی لگ گئی ہے. لہذا ایک امتی نبی کے پیروکاروں کو چاہیے تھا کہ بطور خاص 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگوئی مسیح موعود کے حوالے سے پھونک پھونک کر قدم رکھتے اور اس الہامی پیشگوئی کے متعلق وقت سے پہلے بڑے بڑے دعوے نہ کرتے. لیکن حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی جماعت میں عملاً کیا ہوا سامعین کرام کہ آپ کی وفات کے ساتھ ہی آپ کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود احمد اور دنیا دار صحابیوں نے حضرت امام مہدی و مسیح موعود کو بھی اور آپ کی تعلیم کو بھی خیر بات کہہ دیا تھا. یہ ہوا تھا. جماعت پر قبضہ کرنے کے بعد مرزا بشیر الدین محمود نے یہ کام کیے تھے. اور آپ لوگ سارے ماننے والے کچھ متقی بھی ہوں گے اس زمانے میں، وہ بیچارے ان کی کون مانتا ہے؟ وہ تو بیچارے چپ کر کے خاموش کر کے بیٹھے رہے آگے. تو اکثر بعض لوگ دنیا دار بن گئے بھی ہاں مرزا بشیر الدین محمود کی بات مانو، اس کے پیچھے چلو، ہماری دنیا سنور جائے گی. وہ اپنی دنیا سنوارتے پھر رہے تھے دنیا دار صاحب. تو مرزا بشیر الدین محمود احمد نے مرزا غلام صاحب کی وفات کے بعد جماعت پر قبضہ کرنے کے بعد مرزا غلام صاحب کو بھی چھوڑ دیا اور آپ علیہ السلام کی تعلیم کو بھی چھوڑ دیا، خیر بات کہہ دیا. اور خاکسار کا یہ جو دعویٰ ہے یہ خالی دعویٰ نہیں ہے بلکہ ثبوت ہے، میں آپ لوگوں کے آگے دے رہا ہوں. یہ ثبوت اس طرح ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جماعتی قیادت پر قبضہ کرنے کے ساتھ ہی ان کے اشارے پر ان کے متعلق مسیح موعود اور قدرت ثانیہ کا مظہر ثانی کے تحریری اور زبانی نعرے لگنے شروع ہو گئے اس وقت جماعت احمدیہ میں. اور آپ لوگ نیوز نمبر 5 الغلام.com پر وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر ثبوت موجود ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود نے دعوی نہیں کیا. ابھی تو انہوں نے قبضہ کیا تھا جماعت پر. دعویٰ تو پھر 30 سال بعد جا کے انہوں نے کیا نا. بڑے لمبے میں نے بتایا ہوا لوگوں کو کیا کہ وہ تماشے کرتا رہا. 30 سال کے بعد دعویٰ کیا. 1914 میں تو یہ جب ان کو جماعت پر قبضہ مل گیا تو یہ صحابیوں نے تو اس پر بھی مسلم موعود بنا دیا تھا ان کو. تو تحریری اور زبانی یہ تقریریں شروع کر دیں. تو 30 سال کے بعد دعویٰ کیا. 30 سال وہ بیان دیتا رہا مختلف اس پیشگوئی کے متعلق، لوگوں کی رائے دیکھنے کے لیے احمدیوں کا کیا خیال ہے اس پیشگوئی کے بارے میں. اور ان کے بیان دیکھیں، دعویٰ سے پہلے بیان کچھ اور دعویٰ کے بعد اپنے بیانوں سے مکر جاتا بندہ. یعنی ان کے بیانوں میں اس کے اعتزاز ہے. یہ جھوٹا آدمی تھا. یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ اس نے سارا فراڈ کیا تھا، جھوٹ بولا تھا. کوئی محمودی جالا مجھے بتائے کہ حضرت مرزا غلام صاحب کی تعلیم کے برخلاف، یہ دیکھیں نیوز نمبر 5 دیکھو اور پھر مجھے بتاؤ کہ یہ فراڈ مرزا بشیر الدین محمود اور ان صحابیوں نے کیوں کیے تھے. یہ احمدیت ہے. مرزا غلام صاحب تو فرماتا ہے کہ پیشگوئیوں پر اجمالی ایمان لاؤ اور ان کی اصل حقیقت حوالہ باخدا کرو. تو یہ مرزا غلام صاحب کی احمدیت پر، آپ رسم کی تعلیم پر عمل کر رہے تھے صحابی مرزا بشیر الدین محمود احمد. جب مرزا بشیر الدین محمود احمد سے خواجہ کمال الدین نے سوال کیا کہ ان اپنے پیروکاروں کو روکیں یا حلف اٹھائیں کہ باقی آپ ہو، اللہ تعالیٰ سے آپ کو خبر ملی ہے کہ آپ ہی وہ موعود ہیں جس کا الوصیت میں ذکر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نہ میں حلف اٹھاتا ہوں اور نہ میں اپنے ان کو روکتا ہوں، ساتھیوں کو روکتا ہوں. دیکھ لو وہ تو غلط آدمی تھا. تو مقصد میرا کہنے کیا ہے کہ یہ مرزا غلام صاحب کی احمدیت پر عمل نہیں ہو رہا تھا. یہ ساری
تعلیم کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے، انہوں نے کہا بھی جماعت پر قبضہ کر لیا ہے، مرزا صاحب کی ہمیں کیا ضرورت ہے تعلیم پر عمل کرنے کی، ہم نے جو کو کرنا ہے ہم نے کرنا ہے۔ پھر وہ دعوے کیے جھوٹے 3 سال کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ادھر آؤ، پھر میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ نے دعوے کر لیے ہیں نا، آپ بن بیٹھے ہو مسلم ہو، تو میرا کام بھی، میں نے بھی یہ اپنی امت سے، یہ لوگوں سے، مومنوں سے وعدہ کیا ہو کہ جو مفتری اللہ ہوگا، جو جھوٹے الہام بنائے گا، جھوٹے دعوے کرے گا اور میری طرف منسوخ کرے گا، تو میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کے اس کے رگے جان کاٹ دوں گا۔ ادھر آ، پھر 10 مارچ 1954 کو پھر نماز عصر کے بعد مسجد مبارک کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی ایک قہری تجلی ظاہر فرمائی کہ ادھر آ، میں بتاتا ہوں آپ کو، تم مسلم ہو تو کیا شے ہو، تو کچھ شرم کرو۔ میں بار بار کھول کے بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، اور ابھی بھی تمسکر اور ٹھٹھے کرنے سے نہیں باز آ رہے، ابھی بھی جیسے کہ 1890-91 میں پورے محمد حسن بٹالوی اور سارے مولوی جو تھے، اور عبداللہ آتم جو تھا بدترین دشمن تھا اسلام کا، آسم کا، اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے مرزا غلام حسن کی مخالفت میں۔ آج پھر جیلو تم یوں ہی کام کر رہے ہو، ایک مفتری اللہ، ایک کفریہ عقائد رکھنے والا بندہ، آج تم اس کے ساتھ میری مخالفت میں اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں تم سب ذلیل اور رسوا ہوگے میرے آگے۔ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو کامیابی اور کامرانی بخشے گا، اور تم اپنی موت مرو گے۔ اگر آپ میں تقویٰ ہوا تو آپ توبہ کا سوار کر لو گے، اللہ معاف کر دے گا آپ کو، ورنہ جہنم رسید ہو جاؤ گے۔ سامعین کرام، امید ہے میرے سوال کنندہ کو بھی اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ پیشگوئیوں پر اجمالی ایمان لانے سے کیا مراد ہے، اور اسی طرح دیگر سامعین کرام کو بھی علم ہو گیا ہوگا کہ پیشگوئیوں پر اجمالی طور پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، اور اگر کسی امتی نبی کی کسی الہامی پیشگوئی پر اس کی تعلیم کے برخلاف عمل کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اور جماعت احمدیہ قبرستان کا حال اب سب کے سامنے ہے، آپ سب کے سامنے ہے کہ اس کے قائدین نے جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے دامن کو چھوڑ کر اور پیشگوئیوں کے حوالے سے اور بطور خاص الہامی پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے آپ کی تعلیم کو نظر انداز کر کے کس طرح یہ خود بھی گمراہ ہوئے ہیں، اور کس طرح انہوں نے باقی جماعت احمدیہ کو بھی گمراہ کر دیا ہے، اور بلکہ ایک سب کو، احمدیوں کو ایک سنگین گمراہی میں ڈال دیا ہوا ہے۔ اور اب آپ کا تمہارا جو نام نیاد خلیفہ بنا بیٹھا، خاموش کا انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، چپ بھی اپنا کام چلاؤ۔ تو اب آپ لوگوں کو، متقی احمدیوں کو چاہیے کہ کھڑے ہو جائیں، پوچھیں اس سے کہ مرزا مسرور بتائیں کہ آپ کا نانا کس طرح مسلم موت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تو الہامی کلام جو مرزا غلام صاحب پر نازل فرمایا، اس میں یہ قطعی طور پر بتا دیا بالواسطہ رنگ میں اپنے بندے کو، تیرا لڑکا نہیں ہوگا اس پیشگوئی کا مصداق۔ وہ بشیر الدین محمود کیسے ہو گیا؟ آپ پوچھیں اس مرزا مسرور صاحب کو، جس کو آپ نذرانے دیتے رہتے ہیں، اسے پوچھیں۔ اپنے پیٹ پرست مولویوں کو، جن کی تنخواہیں آپ 100 سال سے دے رہے ہیں، ان سے پوچھیں کہ یہ کیا تماشا ہوا ہمارے ساتھ۔ تو جو بھی متقی احمدی ہوگا وہ ضرور اٹھے گا اور کھڑا ہو کر پوچھے گا ان سے۔ تو جو دنیا دار ہے، غیر متقی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو ہدایت دے گا اور اس گمراہی سے نکال باہر لائے گا، اگر نہیں چاہے گا تو پھر وہ بھی ادھر ہی جائے گا جدھر یہ لوگ گمراہ چلے گئے ہیں۔ سامعین کرام، اب آخر پہ میں ایک حوالہ حضرت مرزا غلام صاحب کا آپ صاحب کے آگے پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اس سے، اور اپنے محاسبے کی بھی آپ کو، اگر اللہ نے چاہا تو تمہیں توفیق مل جائے گی، آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ یہ روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 20 اور 21 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بھی ایک سنت اللہ ہے کہ وہ اپنی پیشگوئیوں اور نشانوں کو اس طور سے ظہور میں لاتا ہے کہ وہ ایک خاص طائفہ کے لیے مفید ہوں، جو اس کے کاموں میں تدبر کرنے والے اور سوچنے والے اور اس کی حکمتوں اور مسالے کی تہہ تک پہنچنے والے اور عقل مند اور پاکیزہ طبع اور لطیف الفہم اور زیرک اور متقی اور اپنی فطرت سے سعید اور شریف اور نجیب ہوں۔ اور اس طائفہ کو وہ باہر رکھتا ہے جو سفلہ مزاج اور جلد باز اور سطحی خیالات والے اور حق شناسی سے عاجز اور سوء ظن کی طرف جھکنے والے اور فطرتی شکاوت کا اپنے پر داغ رکھتے ہیں۔ میرے مخالفو، قادیانی جیلیو، سن رہے ہو کہ مرزا غلام صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ یہ تم لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر،
کہ جو تمہارا رویہ اس وقت میرے سامنے ہے، جو تم کرتے پھر رہے ہو، یہ تمہاری جو ذکر ہو، مرزا غلام صاحب اپنی اس کتاب میں، اس اقتباس میں ذکر کر رہے ہیں۔ آگے حسن فرماتے ہیں، وہ نافہموں کے دلوں پر رجس ڈال دیتا ہے، یعنی کچھ پردہ رکھ دیتا ہے، جیسے کہ آج کل تم پر بھی رجس ڈال دیا گیا ہے، اور تمہارے دلوں پر بھی پردے ڈال دیے گئے ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کرتے پھر رہے ہو تم۔ آگے حسن فرماتے ہیں، تب ان کو نور ایک تاریکی دکھائی دیتا ہے، اور اپنی آرزوؤں کی پیروی کرتے ہیں اور ان کو چاہتے ہیں اور سوچنے کا مادہ نہیں رکھتے، جیسے کہ آج کل تم مجھے دیکھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو اپنے خیالوں میں ہی کہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جمبا صاحب جھوٹا ہے، فلانا ہے، یہ تمہاری دل کی آرزوئیں ہیں جو تمہیں گمراہ کرتی پھر رہی ہیں۔ تو آگے حسن فرماتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی اس فعل سے یہ غرض ہوتی ہے کہ خبیث کو طیب کے ساتھ شامل نہ ہونے دے، اور اپنے نشانوں پر ایسے پردے ڈال دے جو ناپاک طبع کو پاکوں کے ساتھ شامل ہونے سے روک دیں، اور پاک طبع لوگوں کا ایمان زیادہ کریں اور علم زیادہ کریں اور معرفت زیادہ کریں، اور صدق و ثبات میں ترقی دیں، اور ان کی زیر کی اور حقائق شناسی دنیا پر ظاہر کریں، اور ان کو اس کثر شان اور بےزتی سے محفوظ رکھیں جو اس حالت میں متصور ہے کہ جب ایک کج طبع اور سفلہ خیال اور نفس پرست اور نادان ان کی جماعت میں شامل ہو جائے اور ان کے ہم پہلو جگہ لے لے۔ اور چونکہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے جو اس کی جماعت کے آب زلال کے ساتھ کوئی پلید مادہ نہ مل جائے، اس لیے وہ ایسی خصوصیت کے ساتھ اپنے نشانوں کو ظاہر کرتا ہے کہ جس خصوصیت سے غبی اور ناپاک طبع لوگ حصہ نہیں لے سکتے، اور صرف اس رفیع الشان نشان کو رفیع الشان لوگ دریافت کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو اس سے زیادہ کرتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ قادر تھا کہ کوئی ایسا نشان دکھاتا کہ تمام موٹی عقل کے آدمی اور پست فطرت انسان جو سادہ نفسانی زنجیروں میں مبتلا ہیں، بدیہی طور پر اپنے نفسانی خواہشوں کے مطابق اس کو مشاہدہ کر لیتے، مگر در حقیقت نہ کبھی ایسا ہوا اور نہ ہوگا، اور اگر کبھی ایسا ہوتا اور ہر ایک کج فطرت اپنی خواہشوں کے مطابق نشان دیکھ کر تسلی پا لیتے، تو گو خدا تعالیٰ تو ایسا نشان دکھلانے پر قادر تھا، اور اس بات پر قدرت رکھتا تھا کہ تمام گردنیں اس نشان کی طرف جھک جائیں، اور ہر ایک نوع فطرت اس کو دیکھ کر سجدہ کرے، مگر اس دنیا میں جو ایمان بالغیب پر اپنی بنا رکھتی ہے اور تمام مدار نجات پانے کا بالغیب پر ہے، ایمان بالغیب پر ہے، وہ نشان حامی ایمان نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ ربانی وجود کا سارا پردہ کھول کر ایمانی انتظام کو بکلی برباد کر دیتا، اور کسی کو اس لائق نہ رکھتا کہ وہ خدا تعالیٰ پر ایمان لا کر ثواب پانے کا مستحق رہے، کیونکہ بدیہات کا ماننا ثواب کا موجب نہیں ہو سکتا۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، پیش گوئی مجھ سے موت جو چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریمت مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی تھی، اس الہامی پیش گوئی میں اللہ تعالیٰ کو آپ سب کا ابتلا منظور تھا، آپ سب کی آزمائش تھی اللہ نے کرنی، لیکن آپ سب مرزا بشیر الدین محمود احمد اور دنیا دار صحابیوں کے پیچھے لگ کر گمراہ ہو چکے ہو، ان لوگوں نے تمہیں گمراہ کر دیا ہے۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور اپنے گناہوں کی اس سے معافی مانگو، جو کچھ ہو چکا ہے پہلے، اب یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو باتیں حق اور سچ ہے۔ اس الہامی پیش گوئی مسلم عہد کا اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کے کسی لڑکے کو مستحق نہیں بنایا، بلکہ ان کی زندگی میں جو کلام الہامی نازل فرمایا ان پر، اس میں فیصلہ کر دیا کہ تیرا لڑکا کوئی اس پیش گوئی کا مستحق نہیں ہوگا۔ اس پیش گوئی کا مستحق 6/7 نومبر 1907 کو پیدا ہونے والا تیری جماعت میں کوئی آپ کا تیرا کوئی روحانی فرزند ہوگا، اور الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل جو تھا چلہ ہوشیارپور میں جس کی بشارت دی گئی تھی محمدی مریم کو، یہ فضل اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کے نصیب میں کر دیا۔ تو میں کہا کرتا ہوں، اب بھی کہتا ہوں کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے، اس کے فضلوں کی اس کے گھر میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو میں آپ سب سے کہوں گا کہ آپ سب جو پہلے ہو چکا، اب میں جو باتیں بتا رہا ہوں میں میدان میں کھڑے ہو کر بتا رہا ہوں باتیں، اگر آپ سمجھتے ہیں میں کسی غلطی میں مبتلا ہوں تو مجھے میری غلطی ظاہر کریں میرے پر،
لیکن آپ تو اس شیطانی نظام کے پیچھے لگ کر اپنے نام نہاد خلیفے اور اپنے نظام کے مولویوں کے ارباب اقتدار کے پیچھے لگ کے آپ نے میرے ساتھ میرے اور میرے ساتھیوں کے ساتھ مقاتی اور بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں، کا پانی بند سڈا کیتے ہوئے ہے، تسی تو ہے ہی، تسی کس، تمہارا کوئی اسلام سے بھی کوئی تعلق ہے؟ تم تو وہ کام کر کے بیٹھے ہوئے میرے ساتھ اور میرے ساتھیوں کے ساتھ جو شب ابی طالب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہل ابو جہل نے کیا تھا. تم نے تو وہ کیا ہے ہمارے ساتھ کام جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یزید نے کیا تھا. تم تو وہ ہمارے ساتھ کام کر کے بیٹھے ہوئے جو کہ فرعون نے حضرت موسیٰ السلام اور بنی اسرائیل کے ساتھ ظلم کیا ہوا تھا، تم تو وہ کر کے بیٹھے ہوئے. آپ لوگوں کے یہ رویے مطلب کہ ہدایت پانے کے رویے نہیں ہیں. جو ہدایت پانے والے متقی لوگ ہوتے ہیں وہ یہ تو پہلے کام ہی نہیں کرتے. اگر وہ غلطی سے کر بیٹھیں کسی نظام کے پیچھے لگ کے، کسی نام نہاد خلیفے کے پیچھے لگ کے، تو جب ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ان کو حقیقت پتہ لگ جاتا ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں ان باتوں کو. تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، آپ کو بھی اس کی توفیق بخشے کہ آپ الہامی پیشگی مسلم موعود میں جو کے حوالے سے جو غلطی جماعت میں لگی ہوئی ہے اس کے حوالے سے جو میں بتا رہا ہوں، تو آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق بھی بخشے اور آپ کو اس پر ایمان لانے کی توفیق بھی بخشے، اور آپ سب کو اس بات کی توفیق بخشے کہ آپ سب اس لعنتی نظام پر، اس لعنتی قبرستانی جماعت پر لعنت بھیج کے آپ سب اس کو چھوڑ کے اس سازش کی معاملوں اور مددگاروں اور انصاروں میں داخل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق دے. اسی پہ میں اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں. والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد المصطفیٰ افضل الرسول و خیر الورا سیدنا و سید کل ما فی الارض والسماء وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. اولم و آخرم و ظاہرم و باطنا هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن بہ و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.